جی شکریہ اسپیکر صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور نوید قمر صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی۔ ایک تو میں نوید قمر صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت محنت کے ساتھ جو پاکستان کے لیے جو ہمارے پینڈنگ تھا EU کی طرف سے ایشو، اس کے اوپر الحمدللہ کافی پروگریس ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارا وہ اس کو کیا آپ کہتے ہیں GSP پلس، وہ ایکسٹینڈ ہونے کے لیے انہوں نے یہاں کی سیشن بھی چھوڑے، یہاں کے کام بھی چھوڑے، اور اس کا الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ لیا ہے، اور وہ انشاءاللہ خوشخبری ہوگی ہمارے ایکسپورٹر کے لیے۔ ہمارے منسٹر انڈسٹریز جو مخدوم صاحب ہیں وہ ملیشیا گئے، ملیشیا میں جا کے وہ آج ہوتے تو شاید جواب دیتے۔ انہوں نے پام آئل کا جو ہمیں خدشہ ہو گیا تھا کہ ایک ہمیں ملے گا نہیں اور دوسرا شارٹیج ہو جائے گی پام آئل کی، وہ وہاں بیٹھ کے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے انہوں نے بھی اس کو وہاں سے ٹائملی جہازوں کو بھی بھجوایا اور بلکہ سستی قیمتوں پہ بھی انہوں نے ارینج کیا ہے۔ اور مخدوم صاحب کی منسٹری آف انڈسٹریز جو ہے وہ ان قریب جتنے ٹرک نکلیں گے فرٹیلائزر فیکٹریز پہ اس پہ ٹریکر لگانے لگی ہے، جتنے بیگ نکلیں گے جو سمگل ہو کے چلے جاتے تھے یا جو شارٹیج کریٹ کرتے تھے اس کی جیو فینسنگ بھی کریں گے، نہ صرف فرٹیلائزر کی بلکہ میرا خیال ہے وہ گندم کی اور باقی چیزوں کے میں وہ کافی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ یہ پہلے اس کے اوپر کام کچھ نہیں ہوا تھا، مگر نئے سیکرٹری بھی آ گئے ہیں اور منسٹر صاحب بھی اس کو پرسنلی دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جیسے ہی یہ ایک تو ہم دوسرے تب تک ذرائع استعمال کریں گے کہ یہ ٹائملی کھاد ملے لوگوں کو اور بلیک نہ ہو، اور تیسرا جب یہ اکمپلش کر لیں گے جو کہ وہ وار فوٹنگ پہ کر رہے ہیں تو اس سے اور بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ میں ایک چیز اگر آپ کی اجازت ہو اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل پریزیڈنٹ صاحب نے ایک آج کے اخبار میں جو خبر ہے کہ دوسری دفعہ الیکشن ریفارم بل کو ڈفرنٹ وجوہات کر کے واپس بھیج دیا۔ ایک تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم تو پریزیڈنٹ صاحب کو بہت ہی ڈیموکریٹک انسان سمجھتے تھے، اور نہ صرف جو پچھلی حکومت میں پچھلی اپوزیشن میں جب تھے، اور ہم یہی سوچتے تھے کہ بہت فیئر آدمی، بہت فیئر ضرور ہوں گے، مگر یہ جو انہوں نے کام کیا ہے اس کا ذرا پس منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ پہلے 117 میٹنگز ہوئیں جس میں وہ بھی اس کا حصہ تھے۔ ان کو نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ نے 2 ممالک میں بھیجا جہاں مشینوں کو دیکھا، اور ان لوگوں کی رپورٹیں ہیں جن رپورٹوں کے تحت جب تک یہ ٹرائی اینڈ ٹیسٹ نہ کیا جائے EVM مشینز تب تک یہ یہاں نافذ نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جب کہ یہاں قانون موجود تھا اس قانون کو اوور رائڈ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی جو اوورسیز ووٹر ہیں ان کو آپ ووٹ کرائیں۔ انہوں نے ساری جماعتوں کو بلایا، ایک مجھے بھی خط لکھا تھا تب جس کا میں نے جواب دیا تھا کہ یہ قانون موجود ہے، یہ ٹرائی جب ہو جائے گا اس کے بعد امپلیمنٹیشن میں آئے گا، مگر نہ وہ ٹرائی ہوا نہ امپلیمنٹیشن ہوا۔ انہوں نے اس کی کوشش کی مگر وہ ایک ٹوٹل فیلئر ہوا۔ اس کے بعد یہ جو 117 میٹنگ ہوئی اس میں ساری جماعتیں موجود تھیں، مگر جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان کی اس میں تجاویز انکلوڈ کی گئیں، ان کی مشکلات دیکھی گئیں۔ ان کی مشکلات دیکھنے کے بعد وہ کس لمٹ تک جا سکتے ہیں، کس حد تک نہیں جا سکتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے چیئرمین ہیں ان کی جماعت کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمشنر جو ہے اس کو ہٹاؤ۔ الیکشن کمیشن کا نام پروپوز کس نے کیا تھا یہ بتائیں، حلف اٹھا کے بتائیں کہ کیا PTI کی حکومت نے الیکشن کمشنر کا نام نہیں پروپوز کیا تھا؟ انہوں نے پروپوز کیا تھا، چونکہ وہ فیئر آدمی ہیں اس لیے، اور لگایا بھی انہوں نے تھا، نہ کرتے نوٹیفیکیشن۔ انہوں نے پروپوز کیا، اپوزیشن نے ان کے بیک گراؤنڈ پہ، یہ وہ الیکشن کمشنر ہیں، ہمارے محترم برجیس طاہر صاحب وزیر تھے کشمیر افیئرز کے، کشمیر میں الیکشن ہو رہا تھا، ان کو اپلیکیشن گئی، شاید آپ کی طرف سے گئی تھی
یا خورشید شاہ صاحب کی طرف سے ہوگی کہ جی وہاں الیکشن میں گورنمنٹ انٹرفیئر نہ کرے. اس زمانے میں انہوں نے جو پل کشمیر میں انٹری پوائنٹ ہے وہاں پہ انہوں نے سٹنگ فیڈرل منسٹر کی گاڑی رکوا کے واپس بھیج دی. وہ اس طرح کے آدمی ہیں. اب پرپوزل کس کا تھا؟ محترم پی ٹی آئی کے چیئرمین کا. اپوائنٹ کس نے کیا؟ پی ٹی آئی کے چیئرمین. نوٹیفیکیشن کس نے کہا؟ پی ٹی آئی کے چیئرمین. اگر وہ سیدھا چلنا چاہتے ہیں اور ان کی مرضی سے نہیں چلنا چاہتے تو یہ تو غلط بات ہے. کبھی وہ کہتے ہیں جی نیوٹرل میری مرضی سے نہیں چلتے, کبھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن نہیں کرتے, کبھی وہ کہتے ہیں جوڈیشری نہیں چلتی. ان کی مرضی سے یہ ملک نہیں چل سکتا. ان کی مرضی سے اگر یہ ملک چلتا تو یہ 4.25 سال میں جو تباہی انہوں نے اس ملک کے ساتھ کی ہے یہ نہ ہوتی. اپنی کرسی کی خاطر انہوں نے پارلیمنٹ کی اور کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائیں. انہوں نے ایک منٹ یہاں زیادہ بیٹھ کے کہ میں وزیر اعظم 2 منٹ اور 5 منٹ اور 10 منٹ اور رہ جاؤں, انہوں نے وہ کیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. آپ کو یاد ہے آپ پرائم منسٹر تھے, الیکشن ہوا اور آپ لوگوں نے کتنی سموتھ ٹیک اوور ہوا اور آپ لوگوں نے ہینڈ اوور کیا, ایک جمہوری انداز میں کیا. پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے عشائیہ دیا جس میں ساری جماعتوں کے لوگ تھے. فیئر ویل عشائیہ دیا جب وہ صدر کے عہدے سے اٹھے. جمہوریت تو یہ ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے اپوز کریں, یہاں کھڑے ہو کے تنقید کریں, مگر اگر وہ چاہتے ہیں کہ بلیک میل کر کے اور پستول ہمارے کن پٹی پہ رکھ کے ہم سے الیکشن لے لیں گے تو وہ نہیں ملنا. اب صدر صاحب نے پہلی دفعہ ریجیکٹ کیا, بے شمار اس میں انہوں نے چیزیں لکھی. لا منسٹر اور ہمارے آنریبل ممبران نے ایک پوائنٹ کا جواب بھی دیا, ریکارڈنگ کا حصہ ہے. دوسری دفعہ گیا انہوں نے پھر کہہ دیا جی مجھے بہت افسوس کی بات ہے جو اخبار میں لکھا تھا. افسوس کی بات ہے, یہاں بیٹھ کے اس میں دیتی اپنے ریکمنڈیشن, یہاں بیٹھ کے اس کے اوپر کاروائی کرتے, یہاں بیٹھ کے بات کرتے. پریزیڈنٹ صاحب ہیز فیلڈ ٹو فلفل ہز آبلیگیشن اینڈ ڈیوٹیز. اب واپس آ گیا. میرا یہ خیال ہے کہ اب آپ کا سیکریٹریٹ کل انشاءاللہ اس کو نوٹیفائی کر دے گا. یہی سیکریٹری صاحب اور اسپیکر صاحب یہی پوزیشن ہے نا کہ جب دوسری دفعہ 10 دن آ جائے گا تو پھر آپ اس کو نوٹیفائی کریں گے. مگر جناب سردار صاحب آئینی پوزیشن یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. جی شکریہ. اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو جمہوریت کی بات کرتے تھے انہوں نے پہلے بھی وہ ڈرامہ کیا, پہلے کھڑے ہو کے گالیاں دی پارلیمنٹ کو اور کیا کچھ نہیں کہا, اور پھر اسی پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے. ہم تو پھر کہتے ہیں گالیاں بہت دے دی, آؤ پارلیمنٹ میں بیٹھو, پارلیمنٹ میں حصہ لو. مگر جو کچھ صدر صاحب نے کیا قابل مذمت ہے. وہ صدر پاکستان ہیں, وہ صدر پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. ان کو چاہیے یہ تھا کہ اس چیز کو وہ کرتے جو قانون اور قاعدہ. ان کی ایک شخص کی مرضی اس پہ نہ مسلط کی جائے اور ڈکٹیشن اپنی پارٹی سے اپنی جماعت سے لینا مناسب نہیں ہے. یہ جمہوریت جو روایت اور کانسٹیٹیوشن اور رولز آف بزنس کو جو وائلیٹ کیا جا رہا ہے یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. کل وہ بھی اس جگہ ہو سکتے ہیں, اب تو مشکل لگتا ہے کہ وہ وہاں ہوں گے. جو ملک کے ساتھ انہوں نے کیا, 27,000 ارب قرضہ 1947 سے لے کے 2018 تک, 24,000 قرض کب کتنے ٹائم میں؟ 2018 جب اگست انہوں نے لیا اور جب چھوڑ کے گئے. یہ پاکستان کو کن جگہ پہ چھوڑ کے گئے ہیں؟ یہ وہ انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ تباہی اور بربادی کی ہے, جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, میں تو ان کے اوپر حیران ہوتا ہوں. مگر جمہوریت ہے, وہ ان کی سوچ ہے, وہ ضرور ان کے ساتھ کھڑے ہوں. مگر مجھے آج دکھ ہوا, افسوس ہوا کہ پاکستان کے قانون, پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جس طرح کا ایک نیا مذاق ہوا, یہ بڑے تکلیف کی بات ہے. آخری بات میں کروں گا, چوتھی بات. نوید قمر صاحب کی بھی تعریف کر لی, اب خیال میرا رکھیں گے. مخدوم صاحب نے بہت اچھا کام کیا, یہ بھی ہی از اے کمپیٹنٹ منسٹر آلسو. اور مخدوم صاحب پہلی دفعہ وزیر بنے اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کسی کی اچھی کارکردگی ہو. شاہ صاحب کی تو تعریف سبھی کرتے ہیں, وہ تو تیسری بات بھی, چوتھی بات میں کرنا چاہوں گا. میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ خان صاحب نے جو گفتگو کی تھی, جس گفتگو میں انہوں نے خدا نخواستہ پاکستان کے ٹوٹنے کی بات کی,
جس گفتگو میں انہوں نے فوج کو تباہ اور برباد ہونے کی خدا نخواستہ بات کی، وہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی ایک حکومت پاکستان کو خط لکھ دیں کہ کم از کم اس کے اوپر تو کارروائی کریں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور پوچھیں کہ اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔